حضرت ابو مغیث ایک شخص کا نام ہے، ان کے بارے میں لکھا ہے کہ انہوں نے فصل کاٹی، فصل بوئی اپنے کھیت میں. جب فصل تھوڑی بڑی ہوئی پھر تیار ہو گئی. جب فصل تیار ہو گئی تو اللہ کا امر ہوتا ہے، نفع دینے والی بھی ذات اللہ کی ہے، نقصان دینے والی ذات بھی اللہ کی ہے. تو جب فصل تیار ہو گئی تو امتحان آ گیا. چھوٹی چھوٹی ٹڈیاں آئیں اور فصل کو اس نے تباہ کر دیا، نقصان ہو گیا. ابو مغیث جس شخص نے وہ فصل بوئی تھی اب پریشان ہو گیا کہ اب نفع کا ٹائم تھا، نفع کا وقت تھا. ٹڈیاں آئیں اور انہوں نے آ کر میری فصل کو تباہ کر دیا. رونے لگ گیا. پھر دل میں خیال آیا، یار حقیقی حاجت روا مشکل کشا تو میرا اللہ ہے، لیکن اس نے اپنے برگزیدہ بندوں کی جسمانی طور پر، روحانی طور پر، مجازی طور پر ڈیوٹی لگائی ہے کہ وہ لوگوں کی مشکلات کو حل کرتے ہیں. تو فوراً ذہن میں خیال آیا، جب جناب والا اللہ کی عطا سے، رسول کی عطا سے حاجت کشا، حاجت روا مشکل کشا موجود ہے مجازی طور پر، تو پھر ٹینشن لینے کی کیا ضرورت ہے. ابو مغیث فرماتے ہیں جب میں رونے لگا، پریشان ہونے لگا، تو میرے ذہن میں فوراً کھٹکا پیدا ہوا، روتا کیوں ہے، پریشان کیوں ہوتا ہے؟ اولاد علی جو موجود ہے. اونچی آنکھوں ذرا سبحان اللہ. امام جعفر الصادق کا وہ فرزند لخت جگر جو موجود ہے، جسے زمانہ باب الخوائج کہتا ہے، جسے زمانہ امین کہتا ہے، جسے زمانہ صابر و شاکر کہتا ہے، جسے زمانہ کاظم کے نام سے جانتا ہے، جسے زمانہ امام محمد موسیٰ کے نام سے جانتا ہے. پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ تو ابو مغیث فرماتے ہیں میں بھاگا بھاگا سیدنا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی بارگاہ میں جا پہنچا، اور جا کر آپ کے در دولت پہ کھڑا ہوا، سلام عرض کی. آپ نے سلام کا دیا جواب، فرمایا شخص بیٹھ جا. بڑی محبت سے بٹھایا، توجہ بٹھایا. جب بیٹھ گیا تو فرمایا کیوں پریشان ہے، کیوں رو رہا ہے؟ اس نے اپنا مسئلہ بتایا. حضرت والا میں نے فصل بوئی تھی، وقت آ گیا تھا کاٹنے کا، اب ٹڈیوں کا امتحان آ گیا ہمارے اوپر، میری فصل تباہ ہو گئی ہے، برباد ہو گئی ہے، اب نفع کا وقت تھا، میں تو غریب آدمی ہوں، میرا کیا بنے گا؟ امام جعفر الصادق کے پیارے لخت جگر امام موسیٰ کاظم نے فرمایا رک جا تھوڑی دیر کے لیے، ٹھہر جا. اندر گئے، وہاں سے کچھ دینار لائے اپنی جناب والا جھولی میں. دینار لا کر کہنے لگے بتا تیرا خرچہ کتنا ہوا ہے؟ کہنے لگا 20 سے 22 یا 25 درہم میرا جناب والا خرچہ ہوا ہے. آپ نے فرمایا گھبرانے ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ٹینشن کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تو اس بارگاہ میں آیا ہے جس پر فرشتے بھی سوالی بن کر آتے ہیں. تو اس بارگاہ میں آیا ہے جہاں پر اللہ کی رحمتیں چھم چھم برستی ہیں. تو امام جعفر صادق کے شہزادے کی بارگاہ میں آیا ہے. یہ لے کتنے درہم؟ 50 درہم. یہ لے 25 درہم تیرے اپنے ہیں اور 25 درہم تیرا نفع ہے. اب میرے دروازے سے جب جائے گا روتا ہوا نہیں جانا چاہیے تجھے، ہنس ہنس کے خوش خوش جانا چاہیے. اور تو یہ تصور کر لے تیری فصل نہ تباہ ہوئی نہ برباد ہوئی، بلکہ اللہ نے تجھے فصل عطا بھی فرمائی اور فصل کا تجھے نفع بھی عطا فرما دیا ہے. تو کہتے ہیں 50 درہم امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے ابو مغیث کو دے کر کہہ دیا جا چلا جا، تو دربار گوہربار رسالت کے چشم و چراغ کی بارگاہ میں آیا ہے جہاں پہ رب العالمین فرماتا ہے کہ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. میرے محبوب ایک منگتا ہے، لاکھ چیز مانگے تب بھی انکار نہ کرنا. لاکھ منگتا ہے، ایک چیز مانگے تب بھی انکار نہ کرنا. تو میں اس آل نبی اولاد علی کا جناب والا فرزند ارجمند ہوں. میری بارگاہ میں تو آیا ہے، اب جولیاں بھرنا رب کے فضل سے، محبوب کی نگاہ عطا سے موسیٰ کاظم کا کام ہے. کون ہے ایسا زمانے میں؟ چیک کر کے دیکھ لو، بڑے سے بڑا نقصان ہو جائے، ہزاروں کا لاکھوں کا ہو جائے، بڑے سے بڑے سخی کے دروازے پہ چلے جاؤ، وہ آج کے دور میں سب سے پہلے تو میں یہ کہے کہ بس حالات ہمارے اپنے خراب ہیں. کیا کیا جائے؟ حالات ہمارے اپنے خراب ہیں. اب تو نام بھی کرونا وائرس کا آ گیا ہے، کہتے ہیں بس کرونے نے حالات خراب کر دیے ہیں. لیکن بات یہ ہے جو رب دیتا ہے وہ دلوں کی جانتا ہے، وہ علیم بذات صدور ہے، وہ دیکھتا ہے، وہ دیتا ہے. جب دے لینا چاہے اس کی بادشاہی ہے، اس کی قدرت ہے، اس کے اختیار ہے. جب چاہے جہاں چاہے جیسے چاہے دے بھی سکتا ہے اور واپس لے بھی سکتا ہے. تو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی یہ سخاوت کا واقعہ
جب لوگوں کے اندر مشہور ہو گیا کہ ایسا شخص ہے کیسا، اہل نبوت خاندان رسالت کا چشم و چراغ ہے. اونچی آنکھوں ذرا سبحان اللہ. تو امام کاظم نے جاتے ہوئے فرمایا خوش ہو کے جانا میرے دروازے سے، ناراض نہ ہونا. سادات کے دروازے سے خوش ہو کے لوگ جاتے ہیں. یہ مثال قائم کر دی آل نبی اولاد علی نے کہ ہماری یہ برکت ہے، ہمارا یہ کمال ہے کہ دیتا ہے خدا پر دیتا ہے صدقے محمد کے. اور پھر آگے تقسیم کرنے کا بھی حق آپ نے ادا فرما دیا. امام سیدنا موسیٰ کاظم کی بارگاہ ہے. ایک بندہ کسی شخص کا غلام تھا. لوگوں کی چاہت ہوتی ہے اپنے استاد کے لیے کوئی تحفہ لائیں، اپنے پیر کے لیے، شیخ کے لیے کوئی تحفہ لائیں. اس شخص کی دل کی تمنا تھی کہ میں مزدوری کروں اور مزدوری کرنے کے بعد جناب والا کچھ چیز تیار کروں اور سیدنا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی بارگاہ میں جا کر پہنچا دوں. اب وہ شخص کسی کا ملازم تھا. اس نے پورے مہینے اس نے جناب والا پیسے اکٹھے کیے تھوڑے تھوڑے کر کے. بالآخر مہینہ مکمل ہوا، پیسے اس نے اکٹھے کیے، بازار گیا، کوئی سامان لایا، مٹھائی بنائی، حلوہ تیار کیا اور فوراً چلا امام جعفر صادق کے فرزند ارجمند حضرت سیدنا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی بارگاہ میں پلیٹ پیش کی، یا جس طریقے سے بھی حاضر ہوا، حاضر ہو کر عرض کرنے لگا حضور والا یہ میرے دل کی تمنا تھی، یہ میرے دل کی تڑپ اور آرزو تھی کہ جب مجھے تنخواہ مل جائے، جب میرے پیسے مکمل ہو جائیں، میں اپنی حلال کی کمائی سے آپ کو کچھ چیزیں تحفے کے طور پر پیش کروں گا. آپ کھائیں گے، آپ کا دل باغ باغ ہوگا، میرا بھی دل باغ باغ ہوگا کہ میں نے آل نبوت کے خاندان پر اپنی کچھ محبت کا اظہار فرمایا ہے. امام موسیٰ کاظم نے آپ کی جناب والا یہ سیرت و صورت میں لکھا ہے کہ آپ غریبوں کی طرف سے جو تحفہ آتا اسے خوشی سے قبول فرمایا کرتے تھے. کیوں؟ کہتے تھے غریبوں کا جو تحفہ آئے اس میں حرام مکس نہیں ہو سکتا، اس میں آئے گا تو حلال ہی آئے گا. وہ تقسیم کرتے تھے. بہرحال جناب والا توجہ چاہوں گا، کچھ حلوہ آپ کی بارگاہ میں لایا گیا، کھانا لایا گیا، آپ نے اسے قبول کیا بڑی خوشی کے ساتھ، اور قبول کرنے کے بعد فرمایا بتا کام کیا کرتا ہے؟ عرض کرنے لگا حضرت والا ایک فلاں میں آقا کا غلام ہوں، اس کا سارا دن ساری رات زمین میں جناب والا ہل چلاتا ہوں، کھیت کی جناب والا نگہداشت کرتا ہوں، اس کی دیکھ بھال کرتا ہوں، بس اسی کے ساتھ لگا رہتا ہوں. دل میں تمنا تھی، تڑپ تھی، تنخواہ ملے، پیسے اکٹھے ہوں، آپ کی بارگاہ میں نذرانہ پیش کیا جائے. تو میں آ گیا ہوں. حضرت سیدنا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے جب یہ بات سنی تو فرمایا ٹھیک ہے، پسند کرے گا اپنے آقا سے مجھ سے میری ملاقات کرانا؟ حضور کیوں نہیں، میں پسند کرتا ہوں، آپ آئیں میرے آقا سے، میرے مالک سے آپ بات کریں، سلام دعا کریں، کیوں نہیں، میں آپ کو لے کے جاتا ہوں. ظاہری بات ہے مرید کامل تھا، شیخ کامل پہ یقین تھا کہ جائے گا تو محبت کی بولی بولے گا، پیار اور الفت کی بولی بولے گا. امام موسیٰ کاظم کو اس شخص نے لیا، ہاتھوں میں ہاتھ دیا، یعنی محبت کا دستور قائم کر دیا. آگے آگے شیخ ہے، پیچھے پیچھے مرید ہے، شیخ بھی کامل ہے، مرید بھی کامل ہے. اب زمانے والے دیکھ رہے ہیں یہ منظر، توجہ، منظر یہ دیکھ رہے ہیں. شیخ کامل جب پہنچے اس اپنے مرید کے مالک کی بارگاہ میں، مالک کے پاس پہنچے تو مالک کو جا کر کہا سلام دعا، بیٹھے، آمنا سامنا ہوا. ادھر مالک ہے غلام کا، ادھر امام جعفر صادق کا پیارا بیٹا حضرت سیدنا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ہے. گفتگو ہوئی، گفتگو کے بعد، سلام دعا کے بعد امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے اس شخص سے کہا، غلام کے آقا سے کہا میرا دل کرتا ہے میں ایک سوال تیرے ساتھ کروں. پوچھا حضور والا بولیے کیا سوال ہے؟ فرمایا سوال یہ ہے تیری یہ جتنی زمین ہے یہ میں لینا چاہتا ہوں، یہ مجھ پہ فروخت کر دو. مالک ہنسنے لگا، ٹھیک ہے آپ لینا چاہتے ہو تو میں دے دیتا ہوں. حضرت امام موسیٰ کاظم نے فرمایا صرف زمین نہیں لوں گا، تیرا نوکر بھی ساتھ خریدوں گا. اس نے کہا ٹھیک ہے، نوکر بھی دینے کو میں تیار ہوں، نوکر بھی دینے کو تیار ہوں. سودا طے ہو گیا. موجودہ حالات کے مطابق 2.25 کروڑ کے حساب سے یا اس سے بھی زیادہ، بہرحال مفسرین علماء نے اپنے اپنے جملے بیان کیے ہیں. بہرحال جتنے میں سودا طے ہوا، سودا طے ہو گیا. کس کا؟ زمین کا اور نوکر کا. جب زمین لے لی
نوکر لے لیا۔ امام جعفر صادق کے پیارے بیٹے حضرت سیدنا امام موسیٰ کاظم نے اب اس غلام کو بلایا، فرمایا یہ زمین میں نے لے لی، تجھے بھی میں نے خرید کر دیا، خرید لیا، اب تو میرا ہو گیا ہے، زمین بھی میری ہو گئی، میں نے کی قبول، اب زمین بھی اور تو بھی میری طرف سے دونوں آزاد ہو، دونوں آزاد ہو، زمین میں نے تجھے کی ہبہ اور تو میری طرف سے